أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم واللہ علیم حکیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ سورہ انفال کی 70 اور 71 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو فدیہ دے کر کے ان قیدیوں کو جو کافر مسلمانوں کی قید میں آئے تھے، چاہو تو فدیہ دے کر چھوڑ دو، اور چاہو تو تم لوگ ان کو قتل کر سکتے ہو۔ تو مسلمانوں نے فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑنا منظور کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مشورے پر عمل کیا کہ ان کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ یہ لوگ اگر چھوڑ دیے گئے تو آگے چل کر کے یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوا بھی کہ مسلمان ہوئے۔ اس میں جو بہت سارے لوگ، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے داماد، بڑی بیٹی کے شوہر، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت پڑھی گئی ہے 70 نمبر کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے فدیہ دیا، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ دیا، اپنا بھی دیا اور اپنے دو بھتیجوں کا بھی دیا، عقیل اور نوفل، ان دونوں بھتیجوں کا فدیہ ادا کیا، اور ان کے فدیے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عباس، آپ اپنا فدیہ بھی ادا کرو اور اپنے دو بھتیجوں کا بھی فدیہ ادا کرو۔ ظاہر بات ہے اپنا فدیہ بھی اور اپنے دو بھتیجوں کا فدیہ بھی بڑی رقم ہو گئی، تو انہوں نے فدیہ ادا کیا۔ پہلے تو انہوں نے عذر کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب آدمی ہوں، لیکن جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بغیر فدیہ لیے تم کو نہیں چھوڑا جائے گا، حالانکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، آج کے اگر لوگ ہوتے، آج کے آفیسر ہوتے، آج کی عدالت ہوتی، منہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتی۔ آج کی عدالتوں میں تو منہ دیکھ کر کے فیصلے ہوتے، پیسوں کے بلبوتے پر فیصلے ہوتے، حکومت اور اقتدار کو دیکھ کر کے فیصلے ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیے کہ سارے لوگوں نے فدیہ لیا گیا تو اپنے چاچا سے بھی فدیہ لیا گیا، ان کو چھوڑا نہیں گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جب مکے سے میں روانہ ہوا تھا تو میرے پاس 20 اوقیہ سونا تھا، وہ آپ کے ساتھیوں نے مجھ سے لے لیا، تو اس پیسے کو آپ فدیے میں شامل کر لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، تم الگ سے فدیہ ادا کرو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فدیہ بھی ادا کیا، دو بھتیجوں کا فدیہ بھی ادا کیا۔ تو ان کے دل کے اندر آیا کرے میری تو بڑی رقم چلی گئی، میرے تو بہت پیسے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کو خوشخبری سنائی اور ان سے وعدہ کیا کہ تم نے جو فدیے میں پیسے خرچ کیے اور جو تم نے سونا دیا یا چاندی دی یا جو بھی دیا، آگے چل کر کے تمہارے لیے اس کے اندر خوشخبری یہ ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول کر لیا اور اخلاص کے ساتھ اپنے ایمان پر تم کامل رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے مسلمان ہونے کا علم اللہ کو ہے، لیکن بغیر فدیہ لیے نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے تم کافروں کے ساتھ دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زبردستی لایا گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں سنا جائے گا، تم کافروں کے ساتھ لڑنے آئے، کافروں کا ساتھ دینے آئے، کافروں کی مدد کرنے آئے، تم سے فدیہ لیے بغیر تم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فدیے کی رقم تم نے خرچ کی ہے، اگر تم نے اس کے بدلے میں ایمان قبول کیا، اعمال صالحہ تم نے انجام دیے اور اخلاص کے ساتھ تم ایمان پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے تم کو زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اور خوشخبری کس بات پر ہے؟ ایمان پر، ایمان کی شرط کی بنیاد پر۔ ایمان اگر تم لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے اس سے بہتر تم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم نے ایمان قبول کیا اور اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تو اس سے بہتر اللہ تم کو عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس آیت کریمہ کے اندر جو خوشخبری سنائی گئی اس کا میں نے مشاہدہ کیا، اور جو میں نے مال خرچ کیا تھا فدیہ دینے میں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مجھ کو اس کی جگہ پر مال عطا کیا۔ اور کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ایک وقت میں میرے پاس 20 غلام، اور ایک روایت میں آتا 40 غلام میرے قبضے میں اللہ نے دیے، اور مال تو بے حد و حساب دیا، اور وہ سارے کے سارے غلام میری تجارت میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے، اور کئی ہزار درہم لا کر کے مجھ کو دیتے تھے، اور میں مکے کے اندر مالدار آدمیوں میں میرا شمار ہونے لگا۔ کاش، کہتے حضرت عباس، کاش کہ میں فدیے میں اور زیادہ رقم دیتا، کاش کہ میں اور رقم دیتا تو اور اللہ تعالیٰ مجھ کو مال عطا فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا کے اندر تم کو تو مال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ایمان قبول کرنے کی بنیاد پر، اور اس کے اوپر اخلاص کے اوپر قائم رہنے پر۔ تو اس آیت کریمہ کا مشاہدہ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا۔ ایک تو یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تم کو مال دیں گے، اس کا میں نے مشاہدہ کیا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی ذات سے مجھ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت پھر فرمائیں گے، اور ضرور فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے صحابہ کرام کی مغفرت کا وعدہ اللہ نے قرآن مقامات پر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو اللہ معاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو دو چیزوں کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو چیزوں میں سے ایک چیز کا مشاہدہ دنیا میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا مال دینے کا بے شمار مال دیا، اور مغفرت کا وعدہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت بھی فرمائیں گے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے 71 نمبر کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ کافر لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا تھا، تو بہت سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر خدشات تھے، وہم تھا کہ یہ جا کر کے پھر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے، مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کریں گے، تو مسلمانوں کو یہ جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو آپ فدیہ دے کر کے چھوڑ رہے ہیں اور ان کی خیانت کا آپ کو شبہ ہے، مسلمانوں کو شبہ ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ لوگ خیانت کر چکے ہیں، خیانت کا ارتکاب کر چکے ہیں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اور وہ خیانت کیا ہے کہ عالم ارواح میں ان لوگوں نے اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی للہیت کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں کریں گے، اللہ کے ایک مانیں گے۔ تو عالم ارواح میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن دنیا کے اندر انہوں نے آ کر کے اس وعدے کو جو توڑ دیا، عہد شکنی کی اور خیانت کی۔ تو اللہ فرما رہے کہ آپ ہی اگر یہ لوگ گئے اور انہوں نے اپنے وعدہ توڑ دیا، عہد شکنی کی، تو آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کا نگراں ہے، آپ کا یہ لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر انہوں نے عہد شکنی کی بھی تو
تو آپ کو ڈرنے کی، خدشات میں مبتلا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت کو جانتے ہیں کہ کس کام کے اندر کیا حکمت ہے اور کس کام کو کرنا چاہیے، کس کام کو کس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو بارک اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں بشارت جو سنائی ہے، اگرچہ پہلی آیت کریمہ نازل ہونے کے اعتبار سے خاص ہے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ اگر ایمان قبول کرو گے اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں کمی نہیں کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمہارے مال میں کمی نہیں کریں گے۔ اور اس کا مشاہدہ ہر مسلمان ہر دور میں، ہر زمانے میں، اپنے اپنے زمانے میں اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتے بلکہ مزید اضافہ کرتے رہتے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا